ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں۔ وہ جنتیں جن کا ذکر کیا وہ 7 جنتیں کیا ہیں کہ نیچے نہریں رواں ہیں۔ ایک جنت عبودیت ہے، جنت عبودیت ہے، اس کے نیچے اب ایک جنت کا ذکر کرتا ہوں، اس کے نیچے جو نہر چل رہی ہے اس جنت کے نیچے اس کا ذکر کرتا ہوں۔ تو جنت عبودیت کے نیچے نہر اخلاص چل رہی ہے۔ مختلف لوگوں نے، بزرگوں نے اپنے اپنے مرتبہ، حال اور معرفت کے مطابق مختلف چیزیں لکھی، لہذا کہیں عرفاء کی بعض مقامات پر اس سے مختلف چیزیں ملیں تو تعجب نہ کریں، یہ اپنے اپنے احوال کے مطابق ادراک ہوتا ہے، اپنے اپنے احوال اور روحانی اذواق کے مطابق ادراک ہوتا ہے۔ جنت عبودیت کے نیچے نہر اخلاص، جنت کیا ہے؟ باغ ہے، نیچے نہر ہے، نہر پانی دے رہی ہے اس باغ کو، باغ سرسبز اور ہرا بھرا ہو رہا ہے۔ تو کئیوں کی جنت تو ابدیت اور عبودیت کی جنت ہے، یعنی وہ ان کی جنت ہی مولا کی بندگی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ جو حالت بندگی میں رہتے ہیں وہ جنت عبودیت میں رہتے ہیں، وہ جو حالت بندگی میں رہتے ہیں وہ جنت عبودیت ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی، متاع بے بہا ہے، متاع بے بہا ہے، درد و سوز آرزو مندی۔ اب جن کو آرزو مندی کا درد و سوز نہیں ملا انہیں کیا خبر کہ رونا دھونا کتنی بڑی متاع ہے۔ ہم تو رونے دھونے کو بڑا تکلیف دہ عمل سمجھتے ہیں، ہم جو کورے لوگ ہیں، کورے، محروم، بے خبر، ہم تو سمجھتے ہیں رونا دھونا بڑا تکلیف دہ عمل ہے، اور جن کو رونا دھونا نصیب ہے وہ کہتے ہیں متاع بے بہا ہے، درد و سوز آرزو مندی، کہ شان بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی۔ اگر مجھے شان خدا بندی بھی مل جائے اور کہا جائے کہ اس کے عوض شان بندگی دے دو، تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں شان بندگی نہیں ہوں۔ تیری دنیا میں میں محکوم و مجبور، میری دنیا میں تیری پادشاہی۔ یہ مقام بندگی ایسا ہے بندگی کے حوالے سے کہ فغان صبح گاہی، میری دنیا فغان صبح گاہی، تیری دنیا جہان مرغ و ماہی، میری دنیا فغان صبح گاہی۔ ہائے ہائے ہائے، میری دنیا، علامہ کہتے ہیں میری دنیا صبح کا رونا دھونا ہے، مولا میری دنیا صبح کا رونا دھونا ہے، تیری دنیا جہان مرغ و ماہی، تیری دنیا مرغ و ماہی کا جہان ہے، پرندوں مچھلیوں، دنیا بحر و بر کا، تیری دنیا بحر و بر کی دنیا ہے، خشک و تر کی دنیا ہے، اور میری دنیا تو فقط اتنی ہے، اندھیرے میں رونا دھونا، رونا دھونا، یہ میری دنیا ہے۔ تیری دنیا میں میں محکوم و مجبور، میری دنیا میں تیری پادشاہی۔ مولا تیری دنیا میں میں محکوم و مجبور ہوں، میری دنیا میں تو ہی بادشاہ ہے اور کوئی نہیں۔ تو یہ جو میری دنیا ہے فغان صبح گاہی، رونا دھونا، یہ شان بندگی ہے، یہ متاع آرزو مندی ہے۔ اس کو جنت عبودیت کہا گیا کہ بندہ جب مقام بندگی پر آتا ہے، مقام بندگی پر آتا ہے اور اپنے مولا سے بندگی اور عبدیت کا تعلق استوار کرتا ہے، اس میں تواضع اور انکساری پر آتا ہے، اس میں خود کو محتاج پاتا ہے، اس میں خود کو محروم پاتا ہے، اس کی بادشاہی کو دیکھتا ہے، اور ایک منگتا بے سر و سامان سائل کے طور پر اس کے دروازے پہ خود کو کھڑا پاتا ہے، لجاجت کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، اس سے ہم کلام ہوتا ہے، اس کے سامنے روتا ہے، دھوتا ہے، درد و سوز کی آگ میں پکتا ہے۔ یہ جو تعلق بندگی جو اس کو سجدوں سے نصیب ہوتا ہے، گریہ و زاری سے نصیب ہوتا ہے، تواضع اور انکساری سے نصیب ہوتا ہے، اس کے ساتھ تعلق کے ساتھ نصیب ہوتا ہے، یہ جو تعلق بندگی ہے، جب انسان اس میں غرق ہوتا ہے اور اس کے سجدے ہر غیر سے ہٹ جاتے ہیں اور اس کی جبین ہر در سے ہٹ جاتی، وہ جب فقط اس کا بندہ بنتا ہے اور انوار ابدیت اس پر نازل ہوتے ہیں، اس کو حیریت سے نکال لیا جاتا ہے اور باری تعالیٰ اسے اپنے تعلق ابدیت کی جنت میں لاتا ہے، تو وہاں بندے کو پھر ابدیت ہی نہیں، وہ ابدیت کی جنت آ جاتی ہے۔
اس ابدیت میں اس کے لیے بہاریں ہیں، اس ابدیت کے باغات ہیں، اس ابدیت کے پھل ہیں، اس بندگی کے نہریں ہیں، اس بندگی کے چشمے ہیں۔ وہ بندگی کا تعلق دنیا کے سارے باغات اور ثمرات کی لذتوں سے اونچا ہو جاتا ہے۔ وہ جو ایک باغ آباد ہوتا ہے بندگی کا، اور وہ ہوتا اندر ہے، من میں، باہر نہیں ہوتا۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا، وہ باہر نہیں ہوتا۔ وہ بندگی کی جنت، دوسرے باغ باہر ہوتے ہیں، بندگی کا باغ اندر ہوتا ہے، اندر ہوتا ہے، من میں اندر اگتا ہے بندگی کا باغ۔ اور وہ باغ سرسبز اور ہریالہ ہرا بھرا کیسے ہوتا ہے؟ اس کے نیچے اخلاص کی نہر چلتی ہے تو بندگی کا باغ سرسبز ہوتا ہے، اخلاص کی نہر چلتی ہے۔ بندگی اس وقت تک باغ اور جنت میں نہیں بدلتی جب تک اخلاص کے پانی سے ہر خیر کا حرص مٹا نہ دیا جائے، جب تک اخلاص کی نہر رواں نہ ہو۔ اور اخلاص اس وقت تک نہیں آتا جب تک ہر حرص کا نقش دل کی تختی سے مٹ نہ جائے۔ انسان لالچی بھی رہے، انسان حریص خیر بھی رہے، انسان طالب خیر بھی رہے، محتاج خیر بھی رہے، خواہش مند خیر بھی رہے، اور راغب خیر بھی رہے، اور اس کے اندر ہزار خیروں کی رغبتیں بھی ہوں، حرص بھی ہوں، لالچ بھی ہو، طلب بھی ہو، حاجتیں بھی ہوں، اندر تو ہزار خواہشوں کے بت سمائے ہوں، اور پھر نماز کے سجدے کرے اور چاہے کہ بندگی کا باغ سج جائے۔ نہیں، ان سجدوں سے بندگی کا باغ نہیں سجتا۔ وہی علامہ نے کہا، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ہائے ہائے ہائے، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ یہ نہر اخلاص ہے جو صنم آشنائی ختم کرتی ہے، جو صنم آشنائی ختم کرتی ہے۔ علامہ نے ایک اور مقام پر بھی کہا ہے کہ عجب چیز ہے لذت آشنائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، جب تک دو عالم کی بیگانگی نہ آئے نہر اخلاص نہیں چلتی، اور جب تک اخلاص کی نہر نہ چلے، اخلاص کا پانی نہ ملے، بندگی کا باغ نہیں سجتا۔ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟